بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ شام کے بازار میں لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھے، ورنہ سیدانیاں روتی رہتی اور لوگ اب موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی جیسے ابھی ہم نوئے پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھو ہم ماتم کر رہے ہیں، مگر یہاں ایسا نہیں ہے. چند لوگ جو بنا رہے ہیں وہ لائیو دے رہے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں بچے میرے، اور جب ویڈیو آخر میں بنانی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بنا سکتے ہیں جو چند بنا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بہت سارے بنا رہے ہوں تو عزاداری خراب ہوتی ہے، اس سے دل ٹوٹتے ہیں. جیو کل انشاءاللہ ایک منظر ہوگا. میں نے شیر عزا سید طالب علی حسین موسوی سے ایک درخواست کی ہے کہ کل مجھ کو یہ عزا خانہ حیدرآباد کی تاریخ میں حرم امام حسین جیسا نظر آنا چاہیے، اور انشاءاللہ کل نظر آئے گا. میری تائید کیجیے گا، انشاءاللہ کل نظر آئے گا. ایک چیز کی فرمائش کی ہے کہ جو ماتمیوں کے ساتھ بالکل ایسا لگے گا آپ کو کہ جیسے حرم امام حسین میں ماتم کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو جب جائے گی انشاءاللہ، یہ فرمائش ہاتھ جوڑ کے آپ سے ہے مولا حسین کے نام پر کہ جو چیز میں مولا حسین کے حرم میں دیکھ کے آیا ہوں تو کیا حیدرآباد کے عزا خانہ زہرا میں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ کل، اب یہ میں الوداعی نوحہ پڑھ رہا ہوں. ماتمیوں جو بھی سنگتیں جہاں سے آئی ہیں، جو نوحہ خوان ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. بہت آپ نے وقت دیا. کل انشاءاللہ ایک تاریخ رقم ہوگی. کل آخر میں حیدرآباد کی آزاداری کی تاریخ میں ایک نئی چیز دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، وہ حیدرآباد میں انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا، میرے مولا نے چاہا. میرا ساتھ دیجیے گا. آخر میں قافلہ بنی اسد کی ایک صدا ہے کہ جب میں نے 1987 میں پیدل مشی کیا تھا، پیدل چلا تھا میں اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ. اس وقت اتنا رواج نہیں ہوتا تھا. عرب کے قبیلے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ ہمیشہ علم لے کے، دیکھا ہوگا نا، کالے رنگ کا علم لے کر کے وہ کربلا کی طرف چلتے ہیں، ان کے ساتھ ہو لیا تھا. تو بنی اسد کی ایک صدا سنی تھی. یہ کلام میں روز پڑھوں گا، اس لیے کہ مجھے حکم ہے کہ یہ روز پڑھو اور میرا ساتھ دینا. ایک صدا امام حسین کی جب آپ سب مل کے دیتے ہیں. 2011 میں میری والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی. مجھ سے کہتی تھی کہ سرور جب سب ہاتھ بلند کر کے یا حسین کہتے ہیں تو میں مستورات میں عورتوں میں بیٹھی ہوتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی بیوی کے رونے کی صدا تو چیخ مار کے روتی ہے. اور آپ دیکھنا حیدرآباد کی تاریخ میں جب یہ سب ہاتھ بلند کر کے یا حسین کہیں گے تو آنکھ بند کرنا اور محسوس کرنا کہ تم حرم امام حسین میں ہو کہ نہیں ہو. ایک نئی بات ہے کہ نہیں ہے. میں یا حسین کہوں گا، پھر آپ کہنا ماتم بابا وہی کرنا. لوگ کہتے ہیں ندیم سرور بہت ہل کے پڑھتا ہے، ندیم سرور کے بال بہت ہلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو میری بچپن کی عادت ہے. جب تک پڑھنے میں جنون نہ ہو، جب تک کہ یہاں سے نہ پڑھا جائے سیدھا رہ کر کے، تو کوئی بھی جنون کی حالت نہیں ہوتی. ماتمی ہمیشہ بے قابو ہوتا ہے، ماتمی ملنگ مولا کا ہمیشہ بے قابو ہوتا ہے. تو میں یا حسین کی صدا بلند کروں گا پہلے 3 دفعہ آپ نے جواب دینا ہے، اور اس کے بعد ماتم کرواؤں گا. کل انشاءاللہ جو میں نے ماتم دیکھا تھا، پوری دنیا میں ویڈیو گئی تھی، ویڈیو حیران تھی. دیکھیے کربلا میں کیا ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے. آپ آسانی سے 2 ہاتھ کا ماتم نہیں کرتے، تو پھر یہ 2 ہاتھ کا چلتا ہے. یہ دیکھیں ایسے، اور جب سب کے ہاتھ آپ پر اٹھیں گے اور یہ ویڈیو جب بن کے جاتی ہے تو کیا ڈسپلن نظر آتا ہے میرے مولا کا. جواب سب دیجیے گا آخری آدمی تک. 3 دفعہ پہلے مجھ سے سنو. یا حسین، یا حسین، یا حسین. دونوں ہاتھ بلند کے رل مل کے یا حسین، یا یا جزاک اللہ، جزاک اللہ. دیکھنا ماتم کے بعد ہاتھ بھی اٹھتے ہیں. کہتے ہیں ندیم بھائی، میرا ایک سنی دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا، بڑا پیارا دوست، ندیم بھائی اتنی دیر ماتم کر کے بعد پھر یا حسین کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں تھکتے؟ میں نے کہا بابا
ان کی آنکھوں میں نوک نیزہ پہ ایک سر بلند نظر آتا ہے، چوتھے امام کے خون آلود قدم نظر آتے ہیں۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اب ماتم کرنا وہی دونوں ہاتھ کا جو اٹھائیں۔ یا حسین کشتہ تیغ جفا، یا حسین سبتے رسول خدا، ہائے سر پر سر نیزہ تیرا، در بدر لے گئے بانی یہ جفا، بے کفن لاشے بے ہے غریب زہرا، ہے بدن گھوڑوں سے پامال تیرا واویلا یا کراچی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کراچی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں چیلم کے بعد 23 سفر 24 سفر 25 سفر 26 سفر 30-35 سال سے اپنے بچپن سے یہ مجلس پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں میں، اور اللہ پروردگار کا بڑا شکر ہے ان مجلسوں میں آج بھی میں الوداع کرتا ہوں۔ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کا وہاں پہ مجمع ہوتا ہے، میرا ہدیہ صرف ایک بسکٹ اور ایک تبرک ہوتا ہے اس دوران، اور اس کے علاوہ یہ میرے شہر اور میرے وطن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پھر تو وہ کائنات کی ملکہ ہے بھائی، وہ تو جو چاہے دے دے اپنے ذاکر کو، کوئی غم نہ دے۔ ایک خاتون، ایک مستور مولا سید رضا علی ہاشم موسوی کی زوجہ، جنہوں نے شیرنی بل کر کے اپنے بچوں کو بالا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں نے 4 سال کی عمر میں، ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، 4 سال کی عمر میں پہلا نوحہ پڑھا، لیکن جب علی شناور نے 2 سال 3 مہینے کی عمر میں 15,000 کے مجمع میں، جو میں کل نوحہ پڑھوں گا انشاءاللہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ جب اس نے پڑھا تو ملنگ نے ایک جملہ کہا کہ تیرے بچے میں آزاداری قائم ہے، تو نے حلال کھایا کھلایا کہ حرام، اب اپنے بچے میں دیکھ لے، آزاداری قائم ہے ہاشم بھائی کہ یہ بچے مظہر موسوی اور طالب علی حسین موسوی، ان کی آزاداری دیکھ کے خدا کی قسم ندیم سرور آپ لوگوں کے درمیان آیا۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے ایک اشارے پہ میرے مولا نے نہ جانے کیا کچھ نواز دیا مجھ کو، لیکن مجھ کو عقیدہ اور محبت کھینچ لاتی ہے۔ ان دونوں بچوں نے اتنے مشکل حالات میں یہ ویزے کا انتظام کیا۔ میں ہندوستان کی گورنمنٹ کا اور تلنگانہ کے گورنمنٹ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بہترین انداز سے ویزا دیا، بڑی عزت سے میں دہلی اترا، بڑی عزت سے میں یہاں تک آیا۔ خدا کی قسم اتنا سا محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے وطن میں نہیں ہوں، بہت پیار، بڑی محبت ہے۔ اب ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک خاتون تھی، وہ میرے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئیں اور آ کے کہتی ہے کہ ندیم سرور کو بلاؤ۔ تو لوگ اس زمانے میں ایسے حالات تھے، ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے، کس طریقے سے آئے، ایک نوجوان بھی ساتھ تھا ان کے، تو کہنے لگے نہیں میں اپنی مجلس کا وعدہ لے کر آئی ہوں، جب تک ندیم سرور مجھے وعدہ نہیں دے گا میں دروازے سے جاؤں گی نہیں۔ جب چند گھنٹے گزرے تو خیر میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ اندر تو آئیے، اندر آ کے بات کیجئے۔ خیر میں نے ان کو وعدہ دیا، انہوں نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، حیدرآباد میں رہتی ہوں اور میرے پاس ہدیے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں۔ میں نے کہا ایک مائک لگا دینا اور اپنا عقیدہ پیش کرنا، ندیم سرور ننگے پاؤں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں مسلسل اسی کو ملتی ہیں جس کے عقیدے رائٹ اینگل پر ہوں، جس نے حرام نہ کھایا ہو، حلال کھایا ہو ذکر حسین کے اندر، اور جس کو ملا ہو بی بی کے۔ وہ چاروں چلی گئی، میں پڑھنے کے لیے گیا، ایسے ہی کسی جس کے پاس صاحب ثروت آدمی نے اس کو مائک دے دیا، کسی نے ٹینٹ لگا دیا اس کے لیے، اور مجلس برپا ہو گئی۔ جب مجلس ختم ہو گئی میں مجلس پڑھ کے آ گیا تو اسی خاتون کا فون آیا کہ جب مجلس ختم ہو گئی، سینکڑوں کا مجمع، اور سب سے آخر میں ایک خاتون رات کے 2:30-3 بج رہے ہوں گے، اپنی 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ گلی میں سے گزرنے لگی تو رک گئی۔ اندھیرا تھا تو انتظار کر رہی تھی کوئی مناسب آدمی نظر آئے، تو ایک فقیر نظر آیا، اس سے کہا کہ بھائی میری 2 جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، کیا تم مجھے گھر تک چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا چلیے۔ وہ گھر تک لے کر کے آئے، جب گھر کے دروازے پہ پہنچے بیٹیاں اندر چلی گئی، خاتون نے کہا کہ اندر آئیے پانی پی لیجئے، یہ پانی لینے اندر گئی ہے۔ وہ فقیر اندر آ گیا، جب واپس آئے تو دیکھا کوئی نہیں تھا، خون کے 2 پاؤں زمین پہ بنے ہوئے تھے۔ تو وہ پریشان ہو گئی،
قریب آئی تو دیکھا ایک خوشبو ہے اس خون کے اندر سے، روئی سے اس کو پوچھا، سو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی فقیر ہے، دبلا پتلا نحیف و لغر۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا چوتھائی باپ ہوں، میں تیرا چوتھائی باپ ہوں۔ اس رات کے اندھیرے میں، اس بازار میں، اس گلی میں میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی مستور اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ اکیلی ہو اور میں اس کو گھر تک پہنچانے جاؤں۔ یہ میرا مولا تھا۔ اب ماتم کرنا چوتھے امام کے نام پر، چوتھے امام کے نام۔ ہائے، اب تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوں گا، ماتم چوتھے امام تک، علاوہ سرتوق تک آواز جائے، خاموش ہو کر کے ماتم کیجئے گا۔ نجف تک آواز پہنچے، کربلا تک آواز پہنچے، جنت البقیع تک آواز پہنچے۔ ہائے نینوا دشت بلا کربلا، ہاتھ بلند کیوں ہوئی جور و جفا کربلا، کیا تھی پیاسوں کی خطا کربلا، کچھ تو کہہ کچھ تو بتا کربلا، اپنے مہربان پہ یہ بندش پانی کیوں گر، جس کی مادر کو مہر میں ملا حوض کوثر۔ یا جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 100% ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو پھر بھی کہوں گا کہ مولوی صاحب، یہ عزاداری ہمارے لیے نہیں ہوتی، عزتیں انہی کو ملتی ہیں، شہرتیں انہی کو ملتی ہیں جو حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ عادل ہے۔ یہ بی بی کے فیصلے ہیں کہ کون ذاکر بنے گا، کون نوح خان بنے گا، کسی کے باپ کے فیصلے نہیں ہیں یہ، کس کو کب تک عزت ملے گی۔ یہ ممبر ہر ایک کو نہیں ملتا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، نہ چھیڑ ملنگان حیدر، نہ چھیڑ ملنگان حیدر، انہیں اپنی راہ پہ چلنے دے، انہیں حیدر مولا کرنے دے، انہیں مولا مولا کرنے دے، ایسا نہ ہو کہ جل جائے تو۔ سب مل کر کے آخری اس پر میرے ساتھ ماتم کیجیے گا، اور وہی ماتم، یہ الوداعی ماتم ہے، ماتم آپ کو دے دوں گا۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی شاید دونوں ہاتھ ان کے بلند نہیں ہوتے، شاید وہ کسی پریشانی میں ہیں، کسی کا ہاتھ زخمی ہو ہاتھ نیچے رکھنا، جس کو کسی یزید کا ڈر ہو ہاتھ نیچے رکھنا، اگر کوئی پرابلم پریشانی ہے کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی برادران اہل سنت ہیں، ہندو برادری آئی ہے، ساتھ سلام آپ کو، آئیں محبت سے آئیں عزا خانے میں، وہ نہ ہاتھ اٹھائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخر مصرع ماتم آپ کو دے دوں گا ماتمیوں، اللہ کوئی غم نہ دے۔ اس مجلس میں میرے مولا اگر میرا کوئی ایک لمحہ آپ کو اچھا لگا ہو تو بحق محمد والے محمد قربتن اللہ، ہم نے سارا ثواب ان ماتمیوں کو دیا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غموں سے۔ آخری مصرع پڑھ رہا ہوں، یا حسین یا حسین آپ کو دینا ہے۔ ہائے، اب شہزادی آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں ذرا سنیے گا۔ ہائے فاطمہ زہرا یہ دیتی ہیں دعا، تا قیامت رہے یہ فرش عزا، یوں ہی آتی رہے ماتم کی صدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کر کے 1.25 لاکھ نعرہ مولا علی کے دشمنوں پہ لعنت۔ سب مل کر کے نعرہ ہم لگائیں گے، لیکن کل میں انشاءاللہ بڑا مخصوص نعرہ لگاؤں گا، وہ آج نہیں لگا رہا، کل آخر میں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ مل کے سب میرے ساتھ، دونوں بچے، یا ولی یا ولی
کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری 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 حیدری. والا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین.